آج کی آنے والی شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس شب کے دامن میں اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں آسمان کی طرف رخ انور کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کر رہے تھے۔ تو مجھے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات، یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو قبیلہ بنو قلب یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو کہ بکریوں کو پالا کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں اور ایک بکری ہو تو اس کے بال شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو قبیلہ بنو قلب کی تو بکریاں ہی شمار نہیں کی جا سکتی تھیں، چہ جائے کہ ان کے بال شمار کیے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کی رات میں، اس رات میں اتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے سوائے ان بد نصیب لوگوں کے جو کہ شرک میں مبتلا ہوں، سخت کینہ پرور ہوں، قطع تعلقی کرنے والے ہوں، عادی شرابی ہوں، قاتل ہوں، بدکار ہوں۔ تو ان کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رحمت کے طالب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بار بار پکارتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت اور بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے فلاں مانگنے والا، فلاں مانگنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی آوازیں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک مسلسل اللہ کی یہ رحمت کی آوازیں بار بار یہ آتی رہتی ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جھولی پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں وہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے بندوں کے مانگنے میں تو دیر ہوتی ہے، اللہ کی عطا میں دیر نہیں ہوتی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی، بخشش کی، عافیت کی، غفران کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے ظہر تک محنت کرتا ہے، اس کو 1 قرات ملتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا شخص ظہر سے عصر تک محنت کرتا ہے، اس کو بھی 1 قرات ملتا ہے۔ فرمایا کہ تیسرا شخص عصر سے مغرب تک محنت کرتا ہے، اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری نصارہ کی ہے اور تیسری میری امت کی ہے۔ تو یہود اور نصارہ کو یہ پتہ چلی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ناراضگی والی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی اجر عطا فرمایا ہے، لیکن میری امت کو جو زیادہ اجر عطا فرمایا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمت۔ اس رات کی مخصوص دعائیں بھی ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے یہ بات آج تک پہنچی کہ جو شخص 14 شعبان ختم ہونے کے بعد 15ویں شعبان کی جو شام شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے عشاء سے قبل تک جو سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے، یہ دعا پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، عافیت والی، اور پریشانیاں یا اللہ مجھے پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے دور رکھ، یا اللہ مجھے مشکلات سے دور رکھ، محفوظ فرمانا۔ اور پھر دوسری بار پھر سورہ یاسین پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے کہ یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، تیسری بار پھر یہ سورہ یاسین پڑھے اور یہ دعا پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے
تو اس کی زندگی میں بے شمار تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی کا رنگ بدل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں تمام امت مسلمہ کو اور ہماری بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔